کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے ہر ایک کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے کبھی نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے کبھی اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے کبھی جنتا پارٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے نیشنل فرنٹ کے نام پہ وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، تو آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، اور پھر چندر شیکھر صاحب کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے پھر اس کے بعد پی وی نرسمہا راؤ کا بھی ساتھ دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں کبھی کانگریس کو آزمایا یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی دور ہوگی، ہماری کمزوری دور ہوگی، تو مسلمانوں نے کبھی اندرا گاندھی کا ساتھ دیا یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی ہماری کمزوری دور ہوگی، تو کبھی ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا تو کبھی دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، لیکن ہماری پسماندگی وہیں کی وہیں رہی، ہم پچھڑے تھے پچھڑے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی اگر صورتحال ہے تو ریاست میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے تیلگو دیشم کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے تلنگانہ کے تشکیل کے بعد میں تلنگانہ راشٹر سمیتی جو آج بھارت راشٹر سمیتی ہے اس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ہر ایک کو آزمایا، لیکن ہماری پسماندگی جوں کی تو رہی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ 1960 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد اپنی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل نمائندگی کرتی رہی اور حکومتوں کو مجبور کرایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آندھرا پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا، تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیئر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہوا، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو و پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا، قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا، کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا، تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی۔ ارے جو تخت تاج کا وارث تھا، جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا، تاج تھا اس کے سر پر، آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا، بنڈیوں پہ آ گیا، اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں، تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز، تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا، اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں امید کروں گا، ہر کسی سے ہم نے امید لگایا،
لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا. ہم نے ہر ایک سے آس لگائی لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا. اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے, ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے. کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ اور ایک ایس ٹی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایس ٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہد نہ کرے, اپنی پارٹی نہ بنائے, اپنے نمائندوں کو نہ جتائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ نہیں, ہم کسی کے دم چھلے بننے تیار نہیں ہیں, نہ ریڈی کے, نہ راؤ کے, نہ کسی کے. ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنے حق کو حاصل کریں گے. اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا, دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, ہر ایک کو برابر حق ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں, آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں. ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے, کوئی دلت کے حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا. کوئی اگر بیکورڈ کلاس کے حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آج حق کی لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو آزمایا. نہرو کو آزمایا, اندرا گاندھی کو آزمایا, ہم نے راجیو گاندھی کو آزمایا, ہم نے سونیا گاندھی کو آزمایا, ہم نے وی پی سنگھ کو آزمایا, ہم نے دیوے گوڑا کو آزمایا, ہم نے سب کو آزمایا, لیکن ہماری پسماندگی دور نہیں ہوئی. اور آج ہم اپنی حق کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے.